الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ معبرین جنہوں نے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی ہے اور اس کو لکھا بھی ہے یا خوابوں کے بارے میں تحقیق بھی کی ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب ہے خوابوں کے حوالے سے، جس میں انبیاء کرام کے بلکہ غیر مسلموں کے خواب بھی بیان کیے گئے ہیں کثرت سے۔ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بعد احادیث پاک میں ہمارے پاس صحیح ستہ جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، صحیح کتابیں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، صحابہ کرام کے خواب، مردوں کے بھی اور خواتین کے بھی سارے خواب بیان ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس تابعین کے دور میں علامہ ابن سیرین کی ایک کتاب ہے، کتاب الرؤیا۔ جو کتاب الرؤیا ہے ہمارے پاس تعبیر الرؤیا کے نام سے، تعبیر الرؤیا کے نام سے علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے، جو میرے خیال میں ہر عالم کے گھر میں پڑھی ہوئی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ سب سے اہم کتاب ہے، مفید کتاب ہے اور آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے ایک بڑا سلسلہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عبدالغنی نابلسی کی کتاب ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا نام تھا تعطیر الانام فی تعبیر المنام۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس خوابنامہ یوسفی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز، ان کی کتاب ہے تحقیق الرؤیا کے نام سے، وہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس۔ ابن القیم جوزیہ جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی بھی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، مشہور کتابیں ان کی ہیں۔ اور مصر کے ایک عالم ہیں عبدالمنعم ہاشمی کے نام سے، ان کی ایک کتاب ہے رؤیا الانبیاء والصالحین۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں انبیاء کرام کے خواب بھی جمع کیے ہیں انہوں نے، اور صالحین کے بھی خوابوں کو جمع کیا گیا ہے اور تعبیر کے بارے میں بتایا گیا ہے، خوابوں کے اصولوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، خوابوں کے اقسام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ کتابیں کیوں لکھی گئیں؟ اس لیے کہ خوابوں کا ایک بہت بڑا جو ہے حصہ ہے ہمارے دین میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت کے سلسلے بھی ختم ہو چکے ہیں سوائے نیک خوابوں کے۔ نیک خواب کو بشارات کا نام دیا گیا، خوشخبریاں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کی تھا کہ قرآن مجید میں جو ارشاد ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ جو دنیا میں خوشخبریاں ہیں نیک لوگوں کے لیے اور آخرت میں۔ تو دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں فرمایا تمام مفسرین نے کہ دنیا میں ان کو نیک خواب دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ قرآن، احادیث اور پھر یہ ساری کتابیں تاکہ خوابوں کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور کی جائیں، اور علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اچھے خواب نصیب کریں اور برے خوابوں سے تمام امت مسلمہ کو بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔